آج ہم لے کر آئے ہیں ایسی سمری آپ کے لیے جو آپ کو لائف کے 12 رولز سکھاتی ہے۔ ان رولز کو فالو کر کے کیسے آپ اپنی لائف کو آسان طریقے سے جی سکتے ہیں۔ یہ سمری آپ کو بیکار کے جھنجھٹوں سے فری کرے گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس بک کے آتھر ہے جارڈن پیٹرسن۔ اب سمجھتے ہیں ایک ایک کر کے ان سبھی 12 رولز کو۔ پہلا، اسٹینڈ اپ اسٹریٹ وتھ یور شولڈر بیک۔ کیا آپ نے کبھی ہارا ہوا فیل کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے لائف بہت ہی انفیئر ہے؟ آپ سر کو نیچے جھکا کر بیٹھتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں آپ کو ایسا زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ اور زیادہ ڈپریشن میں جاؤ گے۔ اپنے سر کو نیچے نہیں اونچے رکھے اور اسمائل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحیح پوسچر اور ایک مسکان آپ کی باڈی میں سیروٹونین بڑھا دیتا ہے۔ سیروٹونین ایک ہیپی ہارمون ہے۔ یہ آپ کو آرام دیتا ہے، آپ کو ریلیکس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس ہارمون سے آپ کو اچھے تھاٹس آتے ہیں۔ آپ کو خود کو بدلنا ہی ہوگا۔ آپ کے سوا آپ کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ خود کو کبھی لوزر مت بننے دیجیے۔ تو اسی کے ساتھ اب بات کرتے ہیں دوسرے رول کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہونے کے بعد جلدی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب ان کو دوائی لکھ کر کے دی جاتی ہے تو وہ اسے ٹھیک سے فالو نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ تو بہت ہی ضدی ہوتے ہیں، انہیں تو لگتا ہے بیماری تو ویسے ہی ٹھیک ہو جائے، دوائی لینے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کا کوئی اپنا بیمار ہو جاتا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہو تو آپ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اس کو ٹائم پر دوائی دیتے ہیں، ٹائم پر کھانا کھلاتے، اس کی کتنی کیئر کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ خود سے زیادہ انہیں پیار کرتے ہیں۔ جتنا پیار آپ اپنوں سے کرتے ہو آپ کو اتنا پیار خود سے بھی کرنا چاہیے۔ اپنی ویلیو کو سمجھے، ڈاکٹر کی دی ہوئی ایڈوائس کو فالو کیجیے، ہائیجین کو اپنے لائف کا پارٹ بنائیے، ہیلدی کھانا اپنی ڈائٹ میں ایڈ کیجیے، برے ہیبٹوں سے بچے اور اپنے مائنڈ کو پازیٹیو تھاٹ سے بھرے۔ اگر آپ نے خود کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو لائف کتنی بدل جائے گی۔ اب بات آتی ہے تیسرے رول کی، میک فرینڈز وتھ پیپل ہو وانٹ دی بیسٹ فار یو۔ اس بک کے آتھر چھوٹے سے ٹاؤن میں پیدا ہوئے۔ وہ جگہ بہت ہی چھوٹی تھی اور بورنگ۔ ان کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا ایڈ۔ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور سمارٹ تھا، لیکن وہ ایک شرارتی اور نیگیٹو سوچ رکھنے والا ٹین ایجر بن گیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ میں پارٹیاں کرتے تھے اور گھومنے بھی جاتے تھے۔ جارڈن نے کالج جوائن کر لیا، لیکن ایڈ ڈرگس کا شکار ہو گیا۔ وہ ایسے دوستوں کے ساتھ سمے بتانے لگا جو سکول اور کالج بیچ میں ہی چھوڑ چکے تھے۔ جارڈن ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن ایڈ جارڈن سے ملنے اس کے کالج گیا۔ جارڈن اس سے ملے، لیکن ایڈ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کا دوست کارل تھا۔ جارڈن ان کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ دونوں ڈرگس کے نشے میں ہیں۔ کچھ دیر بعد جارڈن نے اسے جانے کے لیے کہا۔ شاید لائلٹی کی وجہ سے ایڈ کارل کے ساتھ گھومتا تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو نشہ کرتے ہیں اور آلسی ہوتے ہیں اور جن کا لائف میں کوئی پرپس نہیں ہوتا، ان کے بجائے آپ ان لوگوں کی کمپنی بنا سکتے ہیں جو آپ کو لائف میں آگے بڑھنے کے لیے انسپائر کرے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے خود کو دکھ اور تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ لائف میں پرپس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ اب سمجھتے ہیں چوتھے رول کو، کمپیئر یور سیلف۔ امیجن کیجئے آپ گھر پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا یوز کر رہے ہو اور آپ کے دوست کی پوسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی یوروپ میں ویکیشن منا رہا ہے تو کسی کو جاب مل گئی ہے، کسی کو اپنا لائف پارٹنر مل گیا، کوئی اپنے کام میں سکسیسفل ہو گیا۔ ان کو دیکھ کر آپ خود کو ان سے کمپیئر کرتے ہو۔ آپ خود کو ان سے کم مانتے ہو، بلکہ آپ ان سے کم نہیں ان سے الگ ہو۔ پھر آپ جلس فیل کرنے لگتے ہو۔ آپ جیسے ہو ویسے خود کو ایکسپٹ کیجیے۔ آپ کے جو اسپیشل سکلز ہیں ان کو امپروو کیجیے۔ اگر آپ دوسروں کی نقل کریں گے تو نہ آپ ان کے جیسا بن پائیں گے اور نہ ہی آپ خود کی کوئی الگ پہچان بن پائے گی۔ دوسروں سے کمپیئر کرنے کے بجائے آپ کل کیا تھے اس سے خود کو کمپیئر کیجیے، تبھی آپ خود میں فرق دیکھ پائیں گے اور سمجھ پائیں گے۔ ہر دن خود کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اپنے سکلز کو پریکٹس کرتے رہو اور اپنی پروگریس کو دھیان سے نوٹس کرتے رہو۔ آپ کو خود پر سچ میں پراؤڈ فیل ہونے لگے گا۔ انسیکیور ہونا اچھی عادت نہیں ہے۔ اگر کاموں کو کل پر چھوڑنے کے بجائے پریکٹس کرنے لگو گے تو آپ بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہو۔ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا آپ کے اندر صرف نیگیٹیوٹی بھرتا ہے، آپ کے کانفیڈنس کو ختم کرنے لگتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب بات کرتے ہیں ففتھ رول کے بارے میں، ڈو ناٹ لیٹ یور چلڈرن ڈو اینی تھنگ دیٹ میکس یو ڈس لائک دیم۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ جارڈن نے ایک بار ایئرپورٹ پر دیکھا ایک بچہ زور زور سے رو رہا تھا، پر ان کے پیرنٹ اس کو اندیکھا کر رہے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ زور زور سے رو رہا تھا۔ اگر ان کے پیرنٹس پر ایک بار دھیان دیتے اور اس کی بات سن لیتے تو وہ پرابلم وہیں پر سالو ہو جاتا۔ اگر آپ بھی ایک پیرنٹ سے تو آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا بچہ ایسا کبھی کبھی کریں گے کیونکہ وہ ناسمجھ ہے۔ بچوں کو صحیح اور غلط کو سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ دوسرے اسے کیسے ٹریٹ کریں گے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم بتائیے، اس سمے اپنا پورا دھیان ان پر رکھے، اس کی بات سنیں، اسے اس بات کا احساس کرائیے کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہو اور وہ آپ
آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے جو گہرے رشتے کنیکشن بنیں گے صرف وہی آپ کی بچے کو مس بہیو کرنے سے روک سکتا ہے۔ اسے مارنے یا ڈانٹنے سے کچھ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ آپ سے اور زیادہ دور ہوتا جائے گا۔ جو بچے یہ بات جان لیتے ان کے پیرنٹس ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ بچے ایک میننگ فل لائف جیتے ہیں، اس میں کانفیڈنس آتا ہے۔ تو اب اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں رول نمبر 6 کی، سیٹ یور ہاؤس ان پرفیکٹ آرڈر بیفور یور کرٹیسائز ڈیورٹ۔ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ ایگزامپل کے لیے انٹون کی بات کرتے ہیں۔ ان کے پتا ایک شرابی تھے۔ ان کے پتا کو شراب پینے کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ روز شام کو شراب پی کے نشے کی حالت میں گھر آ کے ان کو مارتا تھا۔ ان کا پریوار غریب تھا اور وہ ایک چھوٹی سی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ انٹون کا بھائی بالکل اپنے پاپا کی طرح ہو گئے تھے، لیکن انٹون نے بہت محنت کی۔ انہوں نے پڑھائی میں بہت دھیان لگایا اور اسکالرشپ حاصل کی۔ انہوں نے خود پر اپنے ماحول کا اثر نہیں ہونے دیا۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھ کر اس نے ایک بہت بڑی مثال قائم کی۔ آگے چل کر انٹون ایک بہت بڑا سکسیسفل رائٹر بنا۔ آج بھی اس کی بکس لوگوں کو انسپائر کر رہی ہے۔